السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور ہم عنقریب انشاءاللہ رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں داخل ہوں گے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بڑی خصوصیت ہے اور دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے؟ وہ ہے قرآن اور روزہ۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے کے مناسبت سے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا نتیجہ، روزے کا مقصد بتایا۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور فرمایا نتیجے کے طور پر، مقصد کے طور پر لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کر سکو۔ یہ روزے کے بارے میں بات ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد ایک بتایا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تمہیں تقوی آ جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو گویا دونوں کا مقصد ہدایت ہے، دونوں کا مقصد تقوی ہے، اور قرآن کریم تو پورا تقوی سے، اور نتیجے اور مقصد کے طور پر قرآن کریم نے متعدد جگہ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایک کامن چیز ہے جو دونوں کے درمیان میں مربوط ہے رمضان کی مناسبت سے۔ دوسری چیز جو دونوں کے درمیان کامن ہے وہ یہ ہے، وہ ہے شفاعت۔ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو مسلم شریف کی روایت ہے جس میں یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے تو روزہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہے کہ اللہ یہ دن بھر کھانے پینے سے رکا رہتا تھا آپ کے خاطر، لہٰذا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ ایسے ہی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا بندوں سے متعلق کہ اللہ رات کے وقت میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور سونے سے روکتا تھا، تو لہٰذا آپ اس کی سفارش، اس کے سلسلے میں سفارش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ تو گویا رمضان اور قرآن ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، جیسے کہ روزہ اور قرآن کے درمیان میں مشترک جو چیزیں ہیں یہ دونوں ایک ساتھ رمضان میں آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کا مقصد بھی قرب الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جیسے بندہ روزہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اور ایسی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا رہتا ہے۔ تو روزے میں بھی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور قرآن میں بھی بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے ساتھ میں قرآن پاک کا خاص تعلق ہے، جیسے کہ روزے کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں گے اس بات پر کہ رمضان ہی کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور مکمل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اور رمضان دونوں کا بہت گہرا تعلق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، بہت سی جگہ پر مکمل قرآن سنا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے ساتھ میں قرآن کریم کا خاص تعلق ہے۔ اس لیے رمضان جیسے ہی آ جائے تو ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ توجہ نہ دیں، اس کو کم کریں، ویسے بھی سال بھر کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔
ضرورت کے حد تک کچھ چیزیں بنا لی جائیں، لیکن ایک شیڈیول بنا لیا جائے، ایک تیار کر لیا جائے کہ ہمیں اس رمضان میں اتنے قرآن پڑھنے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے متعلق وہ نہیں جو بالکل جو ہے رٹا مار دیا یا بالکل سپیڈ 100 کی 110 کی، کچھ لوگوں کی تو 120 کی۔ ایسا قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے اس طرح کا پڑھنا۔ اس لیے تجوید کے ساتھ میں اچھے انداز میں 1 پارہ 2 پارے 3 پارے اس کا معمول بنا لے کہ مجھے اس رمضان میں اتنے قرآن پڑھنا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ترجمے اور تفسیر کو پڑھنے کا بھی ان کا مزاج ہونا چاہیے، اور تفسیر کے سلسلے میں بھی علماء سے معلوم کریں کہ کس تفسیر کو پڑھنا چاہیے، وہ لا کر رکھیں۔ انگریزی میں بھی بہت سارے ٹرانسلیشنز آ چکے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کی تیاری بازاروں میں نہیں ہونی چاہیے، رمضان کی تیاری کھانے پینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے عبادتوں کے ذریعے سے، اور اس میں کی جانے والی عبادتیں جیسے روزہ ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، تراویح ہے، نماز ہے، نوافل کا اہتمام ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارا رمضان اچھے سے اچھا گزرے اور عبادتوں کے ساتھ میں گزرے۔ ہم اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے والے بنیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنیں، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مغفرت بھی چاہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس پہ ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔